بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی کا استقامت کے ساتھ مشن پہ ثابت قدم ہو کر ڈٹ کر رہنے کا اور دلوں کے غم اور پریشانیوں کو دور کرنے کا اللہ نے نسخہ اور علاج عطا فرمایا، جس کا خلاصہ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں، آپ کے راستے کی، آپ کے مشن کی رکاوٹ بننا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ طرح طرح کی ایذا رسانیوں سے آپ پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، فکر مند ہیں، تو اس کا علاج اور اس کا تدارک اس صورت میں ممکن ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی عبادت اور میری یاد میں مشغول ہو جاؤں، نماز کی پابندی اور اقامت، نماز کی طرح متوجہ ہو جاؤ اور پنجگانہ نمازوں کی حفاظت اور پابندی کرو، تو جوں جوں نماز کی طرف قدم بڑھتا جائے گا میرے سامنے عاجزی انکساری اور تواضع بڑھتی جائے گی۔ نماز کی حالت میں کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، کبھی اللہ کی حمد و ثنا ہے، کبھی اپنی زاریاں اور کمزوریاں پیش کرنا ہے، تو جوں جوں یہ آپ کی عبادت بڑھتی جائے گی اسی قدر آپ کے دل میں اطمینان اور سکون بھی بڑھتا جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق اور نصیحت ہے کہ دنیا کے غموں سے ہارے اور تھکے ہوئے لوگ، پریشان اور مجبور الحال قسم کے لوگ، وہ بھی اگر دلوں کا اطمینان، سکون اور چین چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی نسخہ اور ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کی یاد میں مشغول ہو جائیں۔ نماز کی پابندی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنا، دین کی طرف رغبت اور شوق دل میں پیدا ہو جانا، دنیا کی بے ثباتی، حقارت اور اس کا قلیل اور زوال پذیر ہونا، یہ جب سمجھ میں آ جائے اور انسان آخرت کا طلبگار اور خریدار بن جائے تو پھر اللہ انسان کے دل کو غنا کی دولت سے بھر دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے یہ ظاہری غنی
بن جانا، ظاہری غنا، دنیا کی مال و دولت، دنیا کا جاہ و مرتبہ، درہم دینار، یہ دنیا کی بہتات اور فراوانی، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مالدار ہے، بڑا غنی اور امیر ہے، یہ کوئی غنا اور مالداری نہیں ہے۔ اصل دولت، اصل غنا اور اصل جو امیر ہے وہ دل کی دولت رکھنے والا ہے، جس کے دل کو اللہ نے غنا سے بھر دیا، صابر اور شاکر بنا دیا، قناعت اور اللہ نے اکتفا کی دولت سے اسے نواز دیا، یہ اصل مالدار اور اصل غنی ہے کہ جس کے دل کو اللہ نے سیر کر دیا کہ ساڑی بولی وچ رجا دیتا، جس دا دل رجیا ہویا وہی اصل مالدار ہے، اور جس کی دولت اس قدر ہو کہ قابو اور سنبھالے میں نہ آئے، شماری نہ کر سکے، لیکن پھر بھی آنکھوں میں بھوک، دل میں بھوک، ہر وقت دنیا کی بھاگ دوڑ، حرص و ہوس، دنیا کے پیچھے دوڑنے اور بھاگنے والا، تو یہ تو بیچارہ غریب اور بھوک کا مارا ہوا ہے، اسے کون مالدار اور امیر کہہ سکتا ہے؟ یہ تو بھوک و افلاس کا مارا ہوا ہے، اس کو غنی اور مالدار سمجھنا یہ ہماری حماقت ہوتی ہے۔ تو اصل دولت اور اصل غنا وہ دل کا ہے، ظاہری کچھ ہو یا نہ ہو، دل اللہ کی تقدیر پہ مطمئن اور راضی ہو جائے، یہ اصل غنا ہے۔ لیکن یہ دولت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دل کا اطمینان، سکون اور غنا وہ اللہ کی عبادت میں حاصل ہوتی ہے۔ اسی کو فرمایا اقم الصلاۃ، قائم کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو، لدلوک بعد ڈھلنے، الشمس سورج کے، الی غسق اللیل رات کے اندھیرے چھا جانے تک، اس میں 4 نمازوں کا ذکر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، دوپہر کے سورج ڈھلنے، زوال سے لے کر رات کے اندھیرے چھا جانے تک، یہ 4 نمازوں کا ذکر، اور 5ویں وقرآن الفجر، اور بالخصوص قرآن کی قراءت کرنا اور پڑھنا ہے صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں، یہ 5 نمازوں کا قرآن نے تذکرہ اجمالی طور پہ کر دیا۔ ان قرآن الفجر، بے شک قرآن کا پڑھنا بالخصوص فجر کی نماز میں، کان مشہودا، وہ ہے حاضر کیا ہوا، کیا معنی؟ اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور رات اور دن کی ڈیوٹی پہ معمور دونوں قسم کے فرشتے اس وقت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ علاج ہے جس سے انسان کے دل کے غم اور پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ دور ہوتی ہیں۔ ایک اور مقام بھی دیکھ لیں، پیچھے آ جائیے ذرا 14ویں پارہ میں، 14واں پارہ سورۃ الحجر، صفحہ 425 نکالیے، 425۔ مل گیا صفحہ؟ پہلی سطر دیکھیے، آیت نمبر سورۃ الحجر کی 93 کے بعد 94، فرمایا فاصدع بما تؤمر، فاصدع، فا کا معنی پس، اصدع کھول کر بیان کرو، فاصدع پس کھول کر بیان کرو، پہنچاؤ، بما اس مسئلہ کو، تؤمر جس کا آپ کو امر کیا گیا، حکم دیا گیا، تؤمر امر، امر کا معنی حکم دینا، آرڈر دینا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو اور اس کے مقصودی پیغام مسئلہ توحید کو کھول کر بیان کرو، اس کو چھپانے کی بھی اجازت نہیں اور اس کو رلا ملا دینے کی بھی اجازت نہیں۔ فاصدع، صدع، صاد دال عین، صدع، عربی میں کہتے ہیں
شیشے کو بلندی سے گرانا، پتھریلی جگہ پہ، فرش پہ، پتھر پہ گرے بلندی سے، گرنے والی شے شیشہ ہے اور گرا ہے پتھریلی جگہ پہ، پتھر پہ، تو گرنے کے بعد اس کی جو حالت ہے اس کو صدع سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب شیشہ گرے بلندی سے 20-25 فٹ کی کم و بیش بلندی سے اور گرے کسی پتھر پہ، فرش پہ، تو گرنے کے بعد کیا نتیجہ ہوگا؟ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، ہر جز اس کا ایک دوسرے سے الگ ہوگا، کوئی جگہ اس کی چھپی ہوئی، پوشیدہ اور مخفی رہ نہیں سکے گی۔ فرمایا فَاسْدَعْ، میرے پیغمبر مسئلہ یوں بیان کرو کہ مسئلہ کا ہر پہلو، ہر رخ، ہر اس کی سمت اور جہت، ہر اس کا انداز وہ لوگوں کے سامنے کھل کے واضح اور ظاہر ہو جائے، اس میں کوئی اخفاء اور پوشیدہ پن باقی نہ رہے۔ یہ ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ جس طرح آپ کو اور جس مسئلہ کے بیان کرنے کا آپ کو امر کیا گیا، حکم دیا گیا، فَاسْدَعْ، اسے کھول کر بیان کرو۔ پنجابی دے محاورے پھر اپنے اپنے علاقے دے مطابق ہونے، اپنے علاقے دے مطابق مانا کریے۔ پنجابی ویتے مانا بندا ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، میرے پیغمبر مسئلے نو رڑے تے چاڑ کے بیان کرو۔ تھوڑے کول بولا میں دیکھے نہیں، رڑے تے چاڑ کے بیان کرو۔ یہ تھوڑا جی اور پرے جنوبی پنجاب دے وچ چلے جاؤ، رحیم یار خان وغیرہ، پنجاب دا بالکل بارڈر ہے، اڈے پھر بولی اور پنجابی سریکی دی مکس وہ بدل ویندی ہے۔ وہ آدین فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، میرے پیغمبر مسئلے نو ننگا کر کے بیان کر، مسئلے نو ننگا کر کے، کہ اتے کوئی کپڑا اور خلاف چڑھا ہو یا باقی، کھول کے بیان کرو۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، مسئلے نو رڑے تے چاڑ کے بیان کرو میرے پیغمبر۔ آج بھی یار مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اس طرح بیان کروں تو مرید ناراض ہو جائیں گے، مقتدی ناراض ہو جائیں گے۔ قوم کے ساتھ بھی تو گزارا کرنا ہے نا، رل مل کے چلنا ہے۔ ہاں مولوی بے ایمان شالا نہ ہوئے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کھول کر بیان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلہ کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا، کھول کر بیان کروں، رڑے تے چاڑ کے، واشگاف الفاظ میں۔ تو مکہ کی برادری اسے برداشت، مشرک آگ بگولا ہو جائیں گے، یہ کفار خون کے پیاسے بن جائیں گے، پتہ نہیں رد عمل کیا ہوگا۔ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے اس ماحول اور معاشرے میں؟ فرمایا وَأَعْرِضْ، وَأَعْرِضْ، اعراض کرو، منہ پھیر لو، رخ انور دوسری طرف کر لو، اعرض، پرواہ نہ کرو، عن المشرکین، مشرکوں کی، ان کی پرواہ، ان کی رو رعایت، رد عمل کیا ہوگا قوم اور برادری کی طرف سے اس کی فکر نہ کرو۔ وَأَعْرِضْ، سریکی دا لفظ بڑا کڑوا، چلو، وَأَعْرِضْ، انہاں پرے چخے کرو۔ سمجھ گئے ہو؟ سریکی چاہی محاورہ اس دا مفہوم اے نکلدا، انہاں پرے دفع کرو، انہاں پرے چخا کرو، تو سا میرے پیغمبر اپنے مسئلے نو کھول کے بیان کرو۔ یہ انداز یہ ہے۔ وَآرِز، اور اعراض کرو، جانے دو، نظر انداز کرو، اور ان کی پرواہ نہ کرو، عن المشرکین، شرک کرنے والوں کی۔ یا اللہ بات تو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، رد عمل کی پرواہ کیے بغیر مسئلہ کو کھول کر بیان کروں گا، لیکن اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، پھبتیاں کسیں گے، تانے ماریں گے، طرح طرح کی تہمتیں، الزامات وہ لگائیں گے، برا بھلا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے، استہزاء اور ٹھٹھا کریں گے۔ فرمایا میرے پیغمبر اس کی بھی فکر نہ کرو۔ کیسے؟
انا کفیناکا، سمجھ رہے ہیں؟ بڑے واشگاف انداز کے ساتھ مضمون ہے. انا کفیناکا، انا کرو مانا، بے شک ہم، کفیناکا کافی ہیں، کا آپ کی طرف سے، آپ کی طرف سے، یا یوں مانا کر لو بے شک ہم کافی ہیں آپ کو، المستہزئین، استہزاء کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مذاق، ٹھٹھا. بے شک ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے یا آپ کو، المستہزئین، استہزاء کرنے والوں کے مقابلہ میں. کیا معنی؟ آپ مسئلہ کو کھول کر بیان کرو. اگر وہ کوئی پھبتیاں کسیں گے، تانو تشنی کریں گے، آپ کو برے القابات دیں گے، میرے پیغمبر پھر ہم تو موجود ہیں نا، ہم تو موجود ہیں نا، آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا اللہ کون انتقام اور بدلہ لے گا؟ فرمایا انا کفیناکا، ہم کافی ہیں، استہزاء کرنے والوں سے نمٹ لیں گے، ان کے مقابلے پہ ہم کافی ہیں. وہ جانے اور میں رب جانوں، آپ کے ذمہ ہے فاصدع بما تؤمر، مسئلہ کھول کے بیان کرو. آپ کے دشمنوں سے، مذاق اڑانے والوں سے میں رب خود نمٹ لوں گا، آپ کو ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں، ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے، المستہزئین، استہزاء کرنے والوں کے مقابلہ پر ہم ہی ان کے ساتھ نمٹ لیں گے. یا اللہ یہ ہیں کون بدبخت استہزاء اور مذاق اڑانے والے؟ فرمایا الذین، وہ لوگ ہیں، یجعلون، جو بناتے ہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر نہ، اللہ کے ساتھ ساتھ بناتے ہیں یہ، الہن آخر، الہن آخر، الہ دوسرا، اللہ کے ساتھ ساتھ الہ بناتے ہیں، الہ دوسرا، الہن آخر، اللہ کے الہ ہونے کا انکار نہیں کرتے، اللہ کو بھی الہ مانتے ہیں، اوروں کو بھی الہ مانتے ہیں، اللہ کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ اور نیکوکار ہستیوں کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، اللہ کی سور و پکار بھی کرتے ہیں، نبی ولی باب بزرگ کی سور و پکار بھی کرتے ہیں، اللہ کے در کا سجدہ بھی کرتے ہیں، در در کا سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف چکر پھیرے بھی لگاتے ہیں، قبر مزار کا طواف اور چکر پھیرے بھی لگاتے ہیں، اللہ کے نام پر بھی مال خرچ کرتے ہیں، بابوں کے نام پر بھی نظر نیازیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ الہ اور معبود بناتے ہیں، اس کے ساتھ معبود والا معاملہ کرتے ہیں، وہ دوسرا الہ اور معبود بنا کر. آج تو نہیں ہو رہا ایسا، دیکھ لو معاشرے میں. ہم تو بات وہ 1500 سال پہلے مکہ کے لوگوں کی کر رہے ہیں، لیکن سبق کے پڑھنے اور سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں معاشرے میں اتر کے دیکھنا چاہیے یہاں بھی وہی گڑبڑ تو نہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کئی اور بھی معبود بنائے گئے. اللہ الہ الا اللہ بھی پڑھا، ساتھ اللہ کے علاوہ اوروں کی سور و پکار، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا پیران پیر مدد، یا فلاں بابا مدد، اللہ کی در کی بھی عبادت، گھوڑے تعزیے تابوت کی بھی پوجا اور عبادت، اللہ کے نام پہ بھی مال خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، عشر دینا، صدقہ فطر دینا، قربانیاں دینا، دیگر خیرات کرنا، لیکن بابوں کے نام کی بھی نظر نیاز، منت منوتی جا کے دینا، یہ آج بھی معاشرے میں موجود ہے. تو یہی شرک اور جرم ہے جو ابو جہل اور اس کی پارٹی کیا کرتی تھی. اللہ کریم فرماتے ہیں الذین، ان کا جرم یہ ہے، یجعلون، وہ بناتے ہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ، الہن آخر، الہ دوسرا، اس کے ساتھ بھی الہ والا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت ان کے در پہ جا کے کرتے ہیں اور اللہ کی شان اور صفتیں ان میں تسلیم کرتے ہیں. اللہ بھی عالم الغیب تے، اللہ والے بھی عالم الغیب.
اللہ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر، اور اللہ کے نبی ولی بھی حاضر و ناظر۔ یہ ہے الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، اللہ بھی ما فوق الاسباب، سننے دیکھنے جاننے والا، اور یہ قبروں والے نبی ولی اور باب بزرگ بھی بغیر اسباب کے، کہ اسباب تو موت کے ساتھ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے تھے۔ اب یہ بغیر اسباب کے ہماری سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے پہچانتے بھی ہیں کہ فلاں آیا ہے، اور ہماری اللہ کے سامنے سفارشیں بھی کرتے ہیں، عرضیاں بھی پہنچاتے ہیں۔ یہی ہے مع اللہ الہا آخر۔ اللہ فرماتے ہیں فسوف، پس ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے، یعنی اس کا انجام اور نتیجہ عذاب کی صورت میں بھگت لیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی پرواہ اور فکر نہ کریں، مسئلہ کو بیان کرتے چلے جائیں، ہم ہی آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو معصوم رکھیں گے۔ اللہ کریم کے محبوب کو یہ تسلی تو دی گئی، لیکن پھر بھی ان کی طرف سے کوئی کم تو نہیں ستایا گیا، کوئی کم تو نہیں ایذائیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہوتا، پریشان ہوتا، افسردگی چھا جاتی۔ اللہ نے اس اندر کی اور دل کی کیفیت کو دیکھ کر فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نَعْلَمُ، ہم خوب جانتے ہیں، سبحان اللہ، ہم خوب جانتے ہیں، اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، بے شک آپ کا سینہ مبارک یضیق، تنگ پڑ جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہو، آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے ان کے ستانے اور دکھ دینے سے، ان کی ایذا دینے سے، بیما، بسبب اس کے، یقولون، کے وہ پھبتیاں کستے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی میرے نبی کو شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر جادوگر کہتے ہیں، کبھی کذاب کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ بما یقولون، ان کے قیل قال قول سے، پھبتیاں کسنے سے، میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انک یضیق صدرک، آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، اس میں گھبراہٹ، پریشانی اور غم پیدا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ کیا معنی خوب جانتے ہیں؟ کہ آپ کا ان سے کوئی ذاتی اختلاف ہو نہیں ہے، آپ نے ان کا کوئی ذاتی قصور اور جرم نہیں کیا ہوا، آپ کو تو یہ صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر آپ سے محبت و شفقت سے پیش آتے، بھائیوں سے بڑھ کر آپ سے پیار اور عقیدت مندی رکھتے، اپنے بزرگوں سے بڑھ کر آپ کا ادب، احترام اور تعظیمیں بجا لاتے، قوم کے وڈیروں اور سرداروں سے بڑھ کر آپ پر اعتماد کرتے کہ اپنے معاشرتی جھگڑوں میں، اختلاف اور تنازع میں آپ کو اپنا قاضی، فیصل، حاکم اور جج مانتے، آپ کے ساتھ تو یہ سب پیار اور محبت کے سلوک بجا لاتے۔ یہ جو ایک دم اپنے بگانے ہوئے، دوستیاں دشمنی میں بدلی اور خون کے یہ پیاسے بن گئے، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آپ میرا قرآن جو ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، میرا مسئلہ توحید جو بیان کرتے ہیں، میری معرفت اور پہچان کا پیغام جو انہیں سناتے ہیں، شرک اور کفر پہ جو رد کرتے ہیں، میرے سوا انہوں نے جتنے الہ اور معبود بنا رکھے ہیں ان سب کا آپ رد کرتے ہیں، اس لیے میرے پیغمبر یہ بات انہوں سکھاندی نہیں، یہ بات ان کو اچھی لگتی اور برداشت ہوتی نہیں، تو پھر کر تو سکتے کچھ نہیں، دلائل تو ہے نہیں ان کے پاس کے مقابلہ میں، پیش کر کے آپ کا مقابلہ کریں اور آمنے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کریں۔ مشرک کے پاس دلائل کہاں سے آئے؟ مشرک دا مذہب ہوندی بے دلیلہ، بے سند، بالکل تلیتے گھڑیا ہویا، گھڑن تو مذہب مشرک دا، اس دے پاس کوئی دلیل نہیں ہوندی، تے پھر وہ کیا کر دے؟ جب دلائل نہیں، حقائق اس کے پاس نہیں، مقابلہ کرنے کے لیے کوئی معقول بات تک نہیں، تو پھر وہ اپنی درگاہوں میں بیٹھ کر، خانقاہوں میں بیٹھ کر، اپنے حجروں میں بیٹھ کر،
اپنے منبر و محراب پہ آ کر وہ پھر الزام لگائے گا، تہمتیں لگائے گا، پراپاگنڈا کرے گا، بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں، آپ میرا مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے آپ کو دکھ دیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، لیکن ہم غافل اور بے خبر نہیں، نعلم، ہم اس حالت کو خوب جانتے ہیں کہ آپ کو میری وجہ سے ستایا جا رہا ہے، میری وجہ سے دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں، میری وجہ سے ایذا دی جا رہی ہے۔ آپ نہیں نہ پہنچے بات تک، اتنا سادہ مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کسی سڑے ہوئے عاشق کو لو پوچھو، محب سے پوچھو، عاشق سے پوچھو کہ اس کو محبوب کہے، معشوق کہے، مجھے پتا ہے آپ میری خاطر یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی کہ نہیں پڑے گی کہ میں بھی تو مصیبتیں اٹھا رہا ہوں لیکن اس کے دل میں بھی میری قدر اور اس کی اہمیت ہے، اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ اللہ بھی تسلیہ دے رہے ہیں، میرے محبوب لقد نعلم، فکر نہ کریں، ہم خوب جانتے ہیں آپ کو میری وجہ سے ستایا جا رہا ہے، وگرنہ آپ کا کوئی ان سے ذاتی اختلاف اور قصور نہیں۔ خیر، میں اللہ آپ کو اس غم کے بھی دور کرنے کا، سینے کی تنگی اور کڑھن کو بھی دور کرنے کا ایک نسخہ اور علاج عطا کر دیتا ہوں، اس پہ عمل کرو، میں اللہ آپ کا سینہ کھول دوں گا، پریشانیاں دور کر دوں گا اور آپ کے دل میں اطمینان اور سکون کو پیدا کر دوں گا۔ وہ کیا وظیفہ دیا؟ فسبح کرو مانا، پس تسبیح بیان کرو، فسبح پس تسبیح بیان کرو، بحمد ربک، ساتھ تعریف اپنے رب کے، سبح اور حمد، تسبیح کا معنی ہوتا ہے اس کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس کی وحدانیت کی دہائی دینا اور آواز لگانا۔ فسبح، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا مزید زیادہ بڑھ چڑھ کر پرچار کرو، بیان کرو کہ اللہ شریکوں سے بھی پاک، عیبوں کمزوریوں سے پاک، فسبح بھولنے چوکنے سے پاک، بدا سے پاک اور ہر قسم کے مخلوق کی کمزوری اور عیب سے پاک ہے۔ آگے ہے بحمد ربک، حمد میں اس کے کمالات کا اقرار ہے کہ وہ اپنی صفات میں، خوبیوں میں، کمالات خداوندی میں وحدہ لا شریک ہے اور اس کے ساتھ کائنات کی کوئی ہستی اس کی حمد اور خوبی میں شریک نہیں ہے، یہ بیان کرو۔ اب بھی اگر دل کا اطمینان اور سکون نہ ہو تو میرے پیغمبر ذرا اس سے آگے بڑھو، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ کیا معنی؟ اولاً زبان سے میرے وحدہ لا شریک ہونے کے ترانے گاؤ اور گیت سناؤ قوم کو، بحمد ربک، پھر میرے کمالات اور صفات کارسازیہ کا تذکرہ کرو۔ اگر یہاں پہ بھی کمی کچھ دل میں رہ جائے، محسوس کریں، تو پھر وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، میرے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ سجدہ کرنا آپ کا کام ہے، دلوں کے غم دور کرنا میں رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ سجدے سے مراد نماز ہے، خالی آ کر سجدہ کر دینا مراد نہیں۔ صرف سجدہ کیوں ذکر کیا، اس کا کیوں نام لیا مراد جب نماز ہے؟ اس لیے کہ نماز کے تمام ارکان میں رکن اعظم وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سجدہ۔ یوں کہہ لو نماز سے اصل مقصود وہ سجدہ کروانا ہے، یوں کہہ لو نماز کی جان اور روح وہ سجدے کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدوں کی کثرت، نمازوں کی کثرت، فرضی نمازوں کے علاوہ نوافل اور یہ سجود کی کثرت، میرے پیغمبر اس کے ذریعے میں آپ کے دلوں کا غم دور، دل کا غم دور کر دوں گا، سب پریشانیوں سے آپ کو نجات دے دوں گا اور دل میں اطمینان اور سکون کی دولت عطا کر دوں گا۔ قم من الساجدین،
اس لیے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے یہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی صدقہ خیرات والی عبادت میں لگا ہوا ہے، سمجھنا، کوئی آدمی قیام کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی ذکر اذکار اور تسبیحات میں مشغول ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، کوئی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کوئی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، کوئی کسی عبادت میں مشغول، کوئی کسی نیکی میں لگا ہوا ہے، یہ سب اللہ کے قریب اور مقرب ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ رب کی رحمت کے جو قریب ہے، رب کا مقرب اور مقبول ہے، وہ ہے جو سجدے کی حالت میں گرا ہوا ہے۔ اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ، سب سے زیادہ قریب تر اپنے رب کے وہ ہے جو سجدے کی حالت میں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب سجدہ کرو تو فاکثروا، کثرت کے ساتھ اس میں دعا کا اہتمام کیا کرو، کہ سجدے میں آدمی اپنے رب کی رحمت کے قریب تر ہوتا ہے، اس میں جو دعا مانگے گا تو وہ دعا اللہ کے ہاں رد نہیں کی جائے گی، وہ قبول کر دی جائے گی۔ لیکن ہمیں اس چیز کی تعلیم ہی کسی نے نہیں دی، ہمیں لگایا ہے رسمی دعاؤں پہ، اجتماعی دعائیں، رسمی دعائیں، دکھلاوے کے کام۔ اصل جو دعا کا محل اور جگہ اور مقام ہے اور جہاں پہ فوری قبولیت ہوتی ہے رب کی رحمتوں سے، وہ سجدہ کی حالت میں ہے۔ احادیث کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنی سجدوں میں دعائیں مانگا کرتے تھے، دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو دعائیں مانگا کرتے تھے، نماز کی مختلف حالتوں میں دعائیں مانگا کرتے تھے، اتنی دعاؤں کی کثرت اور اہتمام آپ نماز سے فارغ ہو کر نہیں کیا کرتے تھے۔ قوم کا مزاج اس نے بدل دیا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا ہی نہ کرو، دعا ضرور کرو، لیکن اپنی اپنی انفرادی دعا، اس لیے کہ سب کی حاجتیں اور ضرورتیں ایک جیسی ہیں، الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، تو ہر آدمی کو اپنی ضرورت اور حاجت کے مناسب دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ ایک امام کی دعا پر آمین آمین کہے گا تو امام تو اپنی ضروریات اور حاجات کے مطابق دعا کرے گا۔ آپ سب نے اس کے کھاتے میں آمین ڈال دی، آپ کو کیا ملا؟ نہیں سمجھے؟ امام جو اجتماعی دعا منگاتا ہے وہ آپ کو بھی دھوکے میں ڈالتا ہے، تمہیں سمجھ کچھ نہیں آتا۔ امام جو دعا مانگے گا تو اپنی ضروریات حاجات ان کو سامنے رکھ کر وہ دعا مانگے گا، اور اس کی دعا پر سب کہیں گے آمین آمین، یا اللہ جس طرح یہ کہتا جا رہا ہے اس کی ضروریات کو پورا کر، اس کی دعا کو قبول کر، اس کا کام تو ٹھیک ہو گیا، تمہارے حصے میں کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا۔ تو جو تمہیں کہتا ہے کہ اپنی ضرورت کی رب سے خود مانگو، وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ جو تمہاری خیر سوچے ہیں وہ تم کہتے ہو ٹھیک نہیں ہے، جو تمہارا بھی سب کچھ حق لوٹ کے اپنے تجوری بھرنے کے لیے اس میں ڈال دے کہ یہ ٹھیک ہے، بالکل یہ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا بھی اس میں ملا نے دھوکہ دیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے قوم کا رب سے ڈائریکٹ تعلق اور واسطہ بنے ہی نہیں، ان کی پہچان اور تعارف ہی ڈائریکٹ نہ ہو، انڈائریکٹ ہو، میرے واسطے سے، میرے واسطے سے ہو۔ صرف بطور تفہیم کے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ کو کام پڑ گیا بادشاہ کے ساتھ، آپ جاتے ہیں، سامنے دو آدمی اس کے کھڑے ہوئے ہیں جو بادشاہ سے ملاقات کرواتے ہیں یا اس کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ دو آدمی کھڑے ہیں، ایک آپ کو کہتا ہے بتائیے کیا کام ہے، کس ضرورت کی خاطر آئے ہو، آپ اپنا مقصد ضرورت بتلاتے ہیں، وہ کہتا ہے تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں بادشاہ سے بات کرتا ہوں، اس تک تیرا پیغام پہنچاتا ہوں، آگے قبول کرے گا نہیں کرے گا اس کی مرضی، بادشاہ جو ہوا۔ دوسرا کہتا ہے نہیں میرے ساتھ چلو، میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں بادشاہ سے، آپ اپنی زبان الفاظ میں اس سے ملاقات بھی کریں اور اس سے اپنی ضرورت اور کام بھی بتلائیں۔ دونوں میں سے بہتر کون ہوگا آپ کے حق میں؟ جو تمہیں دروازے پہ روک دے بھی تم ادھر ٹھہرو، وہ بہتر ہوگا۔ جو ملا کہتا ہے کہ میرے واسطے سے رب تک تیرا پہنچنا ہے،
یہ تشبیہ نہیں تفہیم ہے، تشبیہ جائز نہیں ہے یہ۔ وہ کہتے ہو ٹھیک ہے جو کہتا ہے نہیں اپنے رب کی معرفت اور پہچان خود حاصل کر، اس سے ذاتی اور ڈائریکٹ تعلق اور رابطہ واسطہ بنا، وہ کہتے ہو نہیں ٹھیک۔ اچھا آگے پھر مولوی برزخ میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا، اس کے واسطے جس سے جو کم ہو رہے ہیں سارے، وہ برزخ میں بھی قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، حشر میں ساتھ جائے گا، حساب و کتاب کے لیے وہاں رب کی عدالت میں ساتھ جائے گا، وہاں تو تمہیں سب کچھ خود بھگتنا پڑے گا۔ تو دنیا میں اس ذات سے تعارف اور تعلق قائم کر تاکہ اگلی منزلوں میں بھی اس سے واقفیت اچھی رہے، اس میں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اصل طریقہ یہی ہے۔ فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، میرے پیغمبر یہ دلوں کی دوا اور دلوں کے غم دور کرنے کا وظیفہ ہے، میری تسبیح، میری حمد و ثنا اور میری تعریفوں میں، میرے تذکروں میں اور ذکر اذکار اور یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدوں کی کثرت اور سجدوں کے اوپر زور دو، دلوں کے غم دور کر دوں گا۔ یا اللہ یہ عبادت کا دور کب تک ہے؟ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کرتے رہیے اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیک الیقین، الیقین هو الموت، یقینی شے کیا چیز ہے؟ موت۔ جب تک موت نہیں آتی زندگی ہے، تب تک وعبد ربک، اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرتے رہو۔ جب وہ یقینی چیز موت آ گئی تو موت کے آنے کے بعد پھر کوئی عبادت، کوئی نماز، سجدہ، پکی گل ہے۔ یہ ملا تو کہتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس سے پوچھو وہ کون سی نماز ہے؟ قرآن تو کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہ حتیٰ انتہائی غایت کے لیے ہے کہ عبادت کا وقت اور زمانہ اور دور، اس کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا جب تک موت نہیں آ جاتی، جب وہ موت آ گئی اس کے بعد کوئی عبادت کا تصور نہیں ہے۔ اور یہ الانبیاء والی روایت بالکل منکر روایت ہے، یہ صحیح سند کی روایت نہیں ہے۔ تو نسخہ یہی بتلایا، ہمیں بھی اسی میں پیغام اور سبق دیا کہ اگر دلوں کا اطمینان اور سکون چاہتے ہو تو مولویوں کے بناوٹی وظیفوں کی طرف نہ جاؤ، ملا کے دھوکے کا شکار نہ بنو۔ آؤ یہ رب کے قرآن میں خود رب نے اپنے لاریب کلام میں اپنے محبوب پیغمبر کو وظیفہ اور علاج بتلا دیا، اس پہ عمل کر، اللہ تیرے دل کے سارے غم دور کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔